اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج کل میرا ایک دن وقفہ اور ایک دن میری ویڈیو میں ریلیز کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ میری بیٹی کی عنقریب شادی ہے گی، تو اس کے اندر میں لگا ہوا ہوں۔ تو بہرحال آج کی تازہ خبروں کے ساتھ اور پاکستان کے جو ذرائع ابلاغ جو آپ کو بتا رہے ہیں اور پس پردہ کیا ہو رہا ہے اور پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور ڈرائنگ رومز تو غیر آباد ہو گئے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کچن کی کچن کہہ رہا ہوں بریک فاسٹ کی ٹیبل کے اوپر کچھ نہ کچھ ایجنڈا روزانہ جاری کیا جاتا ہے کہ آج یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مئی میں الیکشن کرانے پہ راضی ہے، اور جو پی ڈی ایم کی چوروں کا ٹولہ جو ہے وہ مئی میں حکومت وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن عمران خان جو ہیں وہ مارچ سے پہلے الیکشن چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نئے آنے والی جو حکومت ہو، جو بھی منتخب حکومت ہو، جس کو عوام مینڈیٹ دے دیں، تو ان کا کام ہے بجٹ پیش کرنا۔ تو وہ بجٹ کا ان کو جو ہے وہ دینا نہیں چاہتے کہ بجٹ جو ہے وہ یہ دے کے چلے جائیں، کیونکہ بجٹ کے اندر یہ کوئی اس قسم کا شوشہ چھوڑ سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں کہ جس سے آنے والی حکومت جو ہے وہ پریشر کے اندر رہے۔ اور یاد ہوگا آپ کو کہ اس سے پہلے بھی شاہد خاقان عباسی بجٹ دے کر گیا تھا، تو جب اس کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی، تو وہ یعنی کہ ایک حیران کن بات تھی کہ یار یہ بجٹ اس طرح کا دے کر گئے اور ہمارے پلے ہی کچھ نہیں چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ عمران خان نے مینج کیا اور کسی طریقے سے وہ اس میں سروائیو بھی کیا۔ اب بات یہ ہے کہ جنرل قمر باجوہ صاحب ایکس آرمی چیف، وہ اتنا گند کر گئے ہیں کہ آپ بیان نہیں کر سکتے یا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ مثلا مونس الہی کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ہمیں تو باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جا کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل جاؤ، تو اس کے اوپر جو پٹواری ہیں یا نون لیگ والے آپ کہتے ہیں، انہوں نے بڑی بغلیں بجائیں کہ یہ دیکھیں جی یہ تو باجوہ، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان باجوہ کا بندہ تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ صابر شاکر نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ خبر کو ذرا سمجھا کریں اور خبر کو الٹا کر کے دیکھا کریں کہ اس کے اندر کیا نکلتا ہے۔ تو بہت بڑے جرنلسٹ ہیں اور بہت عرصے سے جسے کہتے ہیں جرنلزم کر رہے ہیں، اور پرنٹ میڈیا سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور جسے کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کی زینت ہیں، تو خبر کو سمجھنا چاہیے۔ خبر یہ ہے کہ باجوہ نے کہا تھا۔ اب اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ باجوہ نے سینٹر کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت لائی، اور پنجاب کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کا اس لیے کیا کہ نون لیگ کو بھی وہ اسٹرانگ نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ نون لیگ کو، اور یہ جو ایکچول جو وہاں پہ سب کچھ ہوا پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ اسی وجہ سے ہوا کہ نون لیگ ایک سٹیپ آگے گئی باجوہ سے، اور اس نے پنجاب حکومت قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پنجاب کے اندر جو باجوہ صاحب کے جو پسندیدہ شخصیت تھے، جن کو وہ حکومت میں لانا چاہتے تھے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر وہ انہی کے تھرو بہت کچھ لینا یا کرنا چاہتے تھے، ایکچول وہ سیٹ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ علیم خان تھا۔ لیکن نون لیگ نے اپنا بندہ یعنی کہ حمزہ شہباز کو لے آئے، تو جس کی وجہ سے یہ سارا گیم ہوا۔ دوسری طرف باجوہ صاحب نے اپنے اس بیان کی بھی نفی کر دی، اور مونس الہی نے ایک جسے کہتے ہیں کہ تڑکا لگا دیا کہ جناب فوج تو سیاست کے اندر جسے کہتے ہیں کہ بالکل غیر فعال ہو چکی تھی، سیاست میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ باجوہ صاحب نے اپنے آخری اس میں بھی کہا کہ ہم مارچ سے ہم نے یہ سوچ دیا تھا کہ ہم پولیٹیکلائز نہیں ہوں گے، لیکن اس چیز کی نفی بھی آ گئی۔ تو خبر کو ذرا پورا سمجھا کریں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو مٹھائیاں پہلے کھا لیتے ہیں، لتر بعد میں کھاتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم جو ہے بہت بڑا پھندا جو ہے وہ گلے میں آنے والا ہے۔ کس کے آنا ہے یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، لیکن عمران خان کے خلاف مستقل جسے کہتے ہیں کہ جاہریت کی جا رہی ہے، اور اس جاہریت کے اندر جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ شامل ہو رہی ہے۔
مطلب اعظم سواتی کا کیس لے لے. ویسے میں بذات خود میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں کہ میں اعظم سواتی کو کوئی اچھا بندہ نہیں سمجھتا. تو ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ اعظم سواتی صاحب جو تھے یہ کسی دور میں ڈالر مین کے نام سے مشہور ہوئے تھے، کیونکہ جو زلزلہ آیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے $1 ملین کی امداد دینے کا وعدہ کیا تھا. پھر انہوں نے جیلی نوٹ $1 ملین کا دیا تھا. ڈالر کا سب سے بڑا نوٹ جو ہوتا ہے وہ $100 کا ہوتا ہے. تو میں اس چیز کو وہ ذہن میں میرے آج بھی ہے، اور میں کچھ محفلوں میں بھی اس چیز کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے وہ بعض دفعہ اس طرح بھی پکڑ لیتی ہے. تو ان کے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا سواتی صاحب کے کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا. تو سواتی صاحب کے ساتھ بہرحال اللہ کی شاید وہ والی پکڑ ہے. نہیں تو کسی ٹویٹ کے اوپر میں روزانہ بولتا ہوں، میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے سامنے بولتا ہوں، کن کن جگہوں پہ جا کے بولتا ہوں، لیکن میرے ساتھ آج تک اس لیے نہیں ہو کہ میرے پاس اس چیز کے پروف بھی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی پکڑ ہے گی. اور اسی طریقے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پکڑ کے اندر سارے کے سارے آئیں گے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہرحال آ ضرور جائے گی، ہوتی ضرور ہے. اس میں زرداری بھی ہوگا، بلاول بھی جائے گا، مریم اورنگزیب بھی جائے گی، جتنی بھی مریمیں ہیں یہ بھی جائیں گی، اور شہباز شریف بھی جائے گا. اور دوسری طرف ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جتنا بھی آپ موت سے بھاگے موت بھی ضرور آئے گی. اور یہ ایک اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو انہوں نے سب نے مرنا بھی ہے. لیکن میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ شاید ہمارے ججز جو ہیں انہوں نے نہیں مرنا ہے، ان کا خیال ہے. پاکستان کے ایک نامی گرامی ایڈمرل صاحب تھے، سعید صاحب. آج ان کا نماز جنازہ بھی ہو گیا، ان کو دفنا بھی دیا گیا، کل ان کی وفات ہو گئی. تو اپنے دور کے بہترین قسم کا وہ شخص تھا، ایڈمرل تھے، اور امیل البحر جس کو کہتے ہیں، اور بڑا جنگجو ذہنیت تھی ان کی. یعنی کہ فوجی کی ایکچول ذہنیت بھی جنگجو پسندانہ ہونی چاہیے، جنگجو ہونا چاہیے فوجی کو. تو وہ اس معیار پہ پورے اترتے تھے، تو زمین تو ان کو بھی لے گئی. ایک وہ بات ہے کہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہ تو نوجوان بھی نہیں ہے، تو سارے بڈھے کسٹ ہو چکے ہیں، عوام کا خون چوس کے، ملک کو دو لخت کر کے. آج میں انور مقصود کی کچھ باتیں سن رہا تھا، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب ایک سرزمین کا ٹکڑا جو پاک سرزمین تھا، سن 71 کے اندر آدھے بنگالی لے گئے اس سرزمین کو، اور باقی جو آدھا بچا تھا وہ ہمارے سیاستدانوں نے خرید لیا. لیکن میں سیاستدانوں کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ فوجی افسرانوں نے بھی بہت خریدا. آپ کسی بھی جگہ پر نکل جائیں، کسی بھی جنگل بیابان میں نکل جائیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو چار دیواری کے اوپر کرنل ریٹائرڈ لکھا ہوا ضرور نظر آئے گا، خبردار بھی لکھا ہوا نظر آئے گا. اور جتنی بھی قیمتی زمینیں ہیں وہ اس ٹائم انہی لوگوں کے پاس ہیں، یا سیاستدانوں کے پاس ہیں یا ان کے پاس. غریب آدمی کے پاس کوئی تکڑی زمین نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو ہر کسی نے لوٹا، اور وہی چیزیں جو ہیں جب عمران خان نے آ کے کہیں تو اس کو مذاق سمجھا گیا. عمران خان کی یہ باتیں بھی مذاق لگتی تھی کہ یہ نون لی جب میں ان چوروں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے. اور آج دیکھیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. پی ڈی ایم کے اندر آپ دیکھ لیں 13 جماعتیں، وہ جماعتیں جو ایک دوسرے کا گریبان پکڑتی تھی، جو سڑکوں پہ گھسیٹنے کا دعویٰ کرتی تھی، آج کس طرح شیر و شکر ہو. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ملک کو بھی اسی طریقے سے لوٹا، باریاں لگائی گئی تھی. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کنٹینیو جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے یا نون لیگ کی آ جائے، باریاں تھی. اور مولانا فضل الرحمان ان دونوں کے سامنے سے حلوہ جو تھا وہ کھینچ کھینچ کے کھاتا رہا. کیونکہ اگر کوئی سیاستدان اس پورے عرصے کے اندر اگر حکومت میں رہا تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. ایون کہ وہ تو مشرف کے دور میں بھی حکومت میں رہا، خواب دیکھنے لگا تھا وزیر اعظم بننے کے. تو اللہ معافی دے. اب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو خواتین کے بارے میں فرمایا ہی کہہ سکتے ہیں ہم تو وہ فرمایا اس دین فروش مولوی نے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی بھی ماں تھیں، اور اس طرح کسی کو کہنا نہیں چاہیے. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فنڈامنٹلانہ جو ذہن ہے، کہ فنڈامنٹلسٹ ذہن جو ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ پروان چڑھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. میں آج آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں.
میں آج سیاست کو، یہ آخری 2-3 منٹ ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں اس کے اندر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ کراچی کیا پنجاب کے اندر آپ نے زیادہ دیکھا ہوگا، KPK میں نہیں دیکھا ہوگا، کہ یہاں پہ ہر مکاتب فکر کی ایک علیحدہ مسجد بن جاتی ہے۔ کوئی کیا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کوئی مکتب میں نام نہیں بتا سکتا، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے، ان میں 72 فرقوں کے اندر مزے کی بات یہ کہ سارے فرقے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ والا ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ تو ان کو یہ پتا ہے نہیں کہ 72 میں سے کون سا جنت میں جائے گا، لیکن ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جنت والے ہم ہی ہیں۔ تو بات یہ کی کہ یہی لوگ جو یہاں پہ پاکستان میں 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور کسی مولوی کے پیچھے، کسی دوسرے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے کی جسارت نہیں کرتے، یہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا، مثلا انگلینڈ، برطانیہ، ان کو بھی چھوڑیں، سعودی عرب ہو گیا یا عرب امارات ہو گیا، یعنی کہ کہیں پہ بھی یہ نوکریوں کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کہیں کچھ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ سب ایک ہی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ادھر پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی بات کی کہ ہم فلانے ہیں، ڈمکانے ہیں، تو ادھر سے لتر مار کے نکال دیا جائے گا اس ملک کے اندر سے۔ لیکن پاکستان مملکت خدا داد ہے، تو ادھر ہر بندے نے 1.5 اینٹ کی ایک مسجد اپنی بنائی دی ہے، اور پتہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایسا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے، اس کے اندر ایک مولانا فضل الرحمان بھی ہے، جو ایک کثیر تعداد میں لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا کہ میں عالم ہوں۔ اچھا، پاکستان کے اندر 3 جھوٹ بڑے تواتر سے بولے جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ یہ ہے کہ شیر آ رہا ہے، دوسرا یہ کہ بھٹو زندہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک عالم ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔